حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد ہے، ایک ہے یہودیوں کا عقیدہ، ایک ہے عیسائیوں کا عقیدہ، ایک ہے قادیانیوں کا عقیدہ اور ایک ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ پہلے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں یہ بات ذکر کر لی تھی کہ ایک مسیح آئے گا، آخری زمانے میں ایک مسیح آئے گا جو کہ کفر کو ختم کر دے گا، یضرب الحرب، جہاد ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو وہ توڑ دے گا، خنزیر کو قتل کر دے گا، اسلام کے سوا پھر روئی زمین پر کوئی اور مذہب باقی نہیں رہے گا۔ سب کو اس کا انتظار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے انکار کر دیا کہ یہ مسیح موعود نہیں ہے بلکہ مسیح ضلالہ ہے، یعنی گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، قتل کے در پر ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا، جاسوس کو بھیجا، جاؤ حضرت عیسیٰ کو دیکھو کہاں پر ہے تاکہ ہم پہنچ جائیں اور ان کو شہید کر دیں۔ حضرت جاسوس آیا، گھر کے اندر گئے، دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے تو بتایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو یہاں پر گھر میں ہے۔ لوگ پہنچ گئے، جیسے لوگ پہنچ گئے تو جو آدمی اندر گیا تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ شبیہ کا مطلب یہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت تھی، وہ شکل و صورت دوسرے آدمی کی بھی بنا دی، اس دوسرے آدمی کی بھی بنا دی۔ لہٰذا جب وہ لوگ اندر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تو وہی تھا، کہا کہ یہ عیسیٰ ہے، پکڑا اور مارا اور اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا اور پھر سولی پر لٹکا دیا۔ ابھی بعد میں سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی اگر یہ حضرت عیسیٰ تھا تو ہمارا ساتھی کدھر گیا؟ اگر ہمارے ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کدھر گئے؟ سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور سولی پر کیا کر دیا ہے؟ چڑھا دیا ہے، اور گویا کہ وہ مر گئے ہیں، ابھی وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ قادیانی لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے ہاتھوں قتل مقتول شمار نہیں کرتے، ان کا عقیدہ آگے بتائیں گے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں قادیانیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا گیا ہے، آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور وہ جو قتل ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، وہ پہلے کا مقام اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ کیسے گئے؟ آج کل تو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے، اوپر جو ہے ایک فضائی ناریہ آتا ہے کہ اوپر سارا آگ ہے، بھائی سارے جو ستارے ہیں، سیارے کہکشائیں ہیں جس میں سارے ستارے ہیں تو سارا آگ ہی ہے۔ تو کہا کہ اوپر جو ہے ایک جگہ ساری آگ ہی آگ ہے، اگر اوپر جاتے تو جل جاتے، اور ایک جگہ آتی ہے جہاں پر صرف برف ہی برف ہے، وہاں پر جاتے تو جل جاتے، کیسے اوپر گئے؟ کیسے اوپر گئے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے جو دسترخوان آیا راستے میں جلا نہیں، تو اسی طرح اسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور وہ بھی جلے یا جمے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نبی علیہ السلام کو لے گئے، ابھی نبی علیہ السلام نہ جلے اور نہ جمے ہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اٹھایا۔ حضرت فرشتے روز آتے ہیں جاتے ہیں، نہ جلتے ہیں اور نہ جمتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ایک یکدم ایک انسان سے دوسری طرح کے انسان بنا دینا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو خود اپنے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچو کہ یہاں پر تو ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرح شکل بنایا جا رہا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پہ پڑے اور لاٹھی جو کہ کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس سے سانپ بن رہا ہے، فوراً یکدم، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، تو وہاں پر جنس اللہ تعالیٰ تبدیل فرما رہے منٹوں میں سمٹوں میں۔ تو یہاں پر ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرح شکل کیوں نہیں بنایا جا سکتا اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی شکل کیوں نہیں؟ بہرحال یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور اس کو سولی پر لٹکایا تھا اور وہ زندہ نہیں ہے، اور جو مسیح موعود ہے وہ آخری زمانے میں آئیں گے، ان کو انتظار ہے۔ دوسرا عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، سولی پر چڑھا دیا تھا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، قتل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا عقیدہ ہے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، ان کو یہودیوں نے قتل ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن عیسائیوں کے دونوں گروہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمی ناسوری یا لاہوتی میں آئیں گے اور لوگوں کا حساب لیں گے، یعنی خدا بن کر آئیں گے، خدا بن کر آئیں گے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے قادیانیوں کا عقیدہ۔ یہ تیسرا طبقہ جاتا ہے قادیانی، جو مرزا قادیانی کے قائل ہے اس کو نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ کیا ہو گئے، مر گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو وہاں سے بھاگ گئے یہودیوں سے، چلتے 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 آگے کشمیر پہنچ گئے۔ کشمیر میں آئے، سری نگر میں، وہاں پر خانیار کا جو علاقہ ہے وہاں پر آ گئے۔ وہاں پر 87 سال تک زندہ رہے اور وہاں پر پھر ان کو موت آئی، اور وہ بھی کیا ہو، مر گئے ہیں، بہرحال زندہ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک عجیب فلسفہ ہے۔ تو بہرحال جبکہ ابھی قادیانیوں نے یہ عقیدہ کیوں گاڑا، سب کو پتا ہے یہ غلط ہے، خواہ کی بات بنائی ہوئی ہے۔ کہاں ہے ان کا قبر، کہاں آئے ہوئے ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے یا یہاں کشمیریوں کے نبی تھے؟ اور کیا کشمیری بھی بنی اسرائیلی ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے؟ تو قادیانیوں نے یہ عقیدہ کیوں گڑا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو میں قتل نہیں کیا تھا اور یہاں کر کشمیر میں مر گئے ہیں اور یہاں پر ان کی قبر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریز تنگ آ گیا تھا مسلمانوں کے جذبے جہاد سے۔ بار بار مسلمان منظم ہو جاتے تھے اور انگریز کے خلاف میدان گرم کرتے تھے۔ جہاد کے جذبہ، اس وقت جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں غالب تھا۔ تو کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی جہاد شروع ہوا، انگریز کے خلاف تنگ تھا کہ بھائی کسی طرح یہ عقیدہ ختم کیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے ہماری کتابوں کو ٹھٹولنا شروع کیا، بڑا کتابوں کو ٹھٹولا۔ ان کو ایک جملہ ملا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ تو وہ یضع الحرب، جہاد کو ختم کر دیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جہاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یار یہیں سے کوئی سوراخ نکل سکتا ہے کہ جہاد ختم ہو جائے۔ ایک آدمی کھڑا کر دو جس کو کہو کہ یہ مسیح موعود آیا اور وہ اعلان کر دے گا کہ جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ لہذا قادیانی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں مسیحی موعود ہوں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا، میں اس کا مسیح ہوں۔ وہ تو مر گئے، ابھی میں اس جیسا ہوں اور اس کا بدل ہوں، میں آ چکا ہوں، اور اعلان کر دیا کہ جہاد کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ان کو یہودیوں نے سولی چڑھایا ہے۔ تو اس میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اس عقیدے کا بھی رد ہوا کہ نہیں، اس کو سولی بھی نہیں۔ یہ جو صلیب کا نشان انہوں نے بنایا عیسائیوں نے، اسی وجہ سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ بھائی اگر سولی پر چڑھا، اگر کسی کے بڑے کو مثال کے طور پر کسی درخت کے ساتھ لٹکایا جائے، سولی دی جائے، اس کو قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، تو کیا اس درخت کی تعظیم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی تو یہ یہود عیسائی لوگ اس صلیب کا کیوں اتنا احترام کرتے ہیں؟ وجہ یہ کہ ان کا ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر لے گئے تو پھر اٹھا لیتے، یہود کے ہاتھ میں کیوں دیا کہ اس کو قتل کیا، شہید کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا؟ کہتے ہیں پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ قربانی خود دی ہے، اور کیوں دی ہے؟ تاکہ میری امت کے گناہ معاف ہو جائے۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر لٹک جانا یہ تمام عیسائیوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ قیامت تک ہم جو کرتے رہے ہم مغفور ہیں، ہم معاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری جگہ قربانی دے دی ہے، ہمارے سب کے گناہوں کی بخشش کرا دی ہے، لہٰذا کہ ہم معاف ہیں، جو کرتے جائے کوئی پوچھ یعنی کوئی گناہ ہمیں نہیں ہوں گے۔ تو اب اس سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی اور اس پر ان کے گناہ
گناہ معاف کرائے سولی پر خود لٹک کر. ایک عجیب عقیدہ ہے کہ امت کے گناہ معاف ہونے کے لیے اپنے نبی کو سولی پر چڑھا دیا، نبی کو سولی پر چڑھا دیا، تو اس وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو بہرحال قرآن ارشاد فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہے، دوسرے آسمان پر زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان دجال کا ظہور ہوگا، مسلمان اس سے تنگ ہو گئے، مہدی علیہ السلام کی خلافت ہوگی، مسلمان کے خلافت کے ان کے خلافت اور ان کے تحت ہوں گے، اور انہوں نے ایک دن طے کیا ہوگا، جمعے والا دن ہوگا کہ بھائی ابھی دجال سے جہاد کرنا ہے، بس ان سے قتال کرنا ہے، ابھی کوئی اور چھٹکارا نہیں ہے. اتنے میں صبح نماز کا اقامت ہو چکی ہوگی اور نماز کے لیے صف بندی ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں باہر سے آواز آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کا جو سفید مینارہ ہے جامع مسجد کا، اس کے قریب 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. کہا کہ بھائی حضرت عیسیٰ آ گئے. لوگ راستہ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے بھائی آگے بڑھو، آپ نبی ہو، آپ کیا کرو؟ امامت کراؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے ہو چکی ہے، آپ امامت کرائیں. یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ایک امتی کے پیچھے ایک نبی کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. تو بہرحال نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یہی ایک نماز حضرت مہدی آگے پڑھائیں گے، پھر ساری امامت اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کرائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دیں گے، کہیں گے کہ لوگوں میں آیا ہوں لیکن نبی بن کر نہیں آیا ہوں، نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ کی غلامی کے لیے آیا ہوں، انہی کی شریعت کو نافذ کروں گا اور دجال کے خاتمے کے لیے آیا ہوں. حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے ہم نے اعلان کیا ہے، جہاد کا عزم کیا ہے، آج جہاد کا کہ ٹھیک ہے تلوار لے لیں گے. جیسے دجال باب لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، دروازے سے اندر داخل ہوتے، آگے اندر داخل ہوتے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھی کے ہاتھ سے تلوار لے کر ماریں گے اور لوگوں کو خون دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو دجال کو میں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. پھر یہود کا قتل عام ہوگا، پھر اعلان ہوگا جو آدمی مسلمان ہوگا ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کو توڑا جائے گا، جو کہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ صلیب جو انہوں نے بنایا ہے غلط عقیدے کے تحت اس کو توڑ دیں گے. اسلام زمین کے اوپر صرف مذہب اسلام باقی رہے گا، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا، امن کا زمانہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، 40 سے لے کر 47 تک کے اقوال ہے، اتنے سال زندہ رہیں گے، امن و امان کا، شادی بچے بھی ہوں گے. پھر جب فوت ہوں گے نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے اور پھر نبی علیہ السلام کے روزے کے اندر ابھی چھوٹے قبر کی جگہ موجود ہے، وہاں پر مدفون ہوں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی تھی اور اس کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی جو کوئی اس موقع پر اس کو بیان کیا ہے، آپ کو بتا دیا کہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور آج کل ہمارے مسلمان بھی دیکھو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، جبکہ اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خود عیسائیوں کے 4 صدیاں یعنی 3 پوری صدیاں ایسی گزری ہے جس میں کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا.